تو جہاں اچھی چیز رکھی ہو اور بری چیز کو اٹھا کر کہا جائے یہ بڑی اچھی ہے، تو عقل کہاں ہے؟ مدینے میں علی تھے، علی تھے، علی تھے۔ اب زیدیے کہ قدرت کے سب کرش میں ہیں، اسی کی توحید ہے، اسی کی شان ہے۔ مشکل ہے ایک ماسٹر ڈگری لیے بیٹھا ہو، ٹاپ کیے بیٹھا ہو، اور ایک لفنگا ہو، تو آپ اس کو کیسے برابر کرو گے؟ تو آپ کے پاس ایک ہی آسان نسخہ ہے کہ جیسے آپ کے پاس ایک ماسٹر ڈگری ہے ٹاپ کیے ہوئے اور دوسرا اس کی ضد ہے، تو وہ تو اس کا جیسا بن نہیں سکتا، تو اس میں ہزاروں عیب نکال، یہ بھی برا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، یہ ویسا ہے۔ ایک ہی آسان نسخہ ہے۔ مگر ابن ابی الحدید معتزلی نے کہا کہ اتنے پردے ڈالے گئے علی کی ذات پر، اتنی تنقید ہوئی اور اتنے عیب بیان کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس نے کہا جیسے جیسے لوگ تنقید کرتے گئے علی کی ذات نکھر کے اور اوپر آتی گئی۔ کائنات کی کوئی چیز تمہیں نہیں مل سکتی اگر عدل کے ساتھ تقسیم نہیں ہوگی۔ انسانیت کی، عدالت کی آواز علی تھے۔ یہ ہے کتاب کا نام کہ جارجرداق نے کتاب لکھی اور پورا چیپٹر نہ پڑھے، ایک ایک باب نہ پڑھے، اس نے ہر باب پہ 2 لائنیں لکھ دی۔ وہ 2 لائنیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کے اندر ایک طوفان، زلزلہ اور ہیجان پیدا ہو۔ ایک چیپٹر پہ اوپر لکھتا ہے، کیا تم نے دیکھا دنیا میں ایسا کوئی بادشاہ جس نے یہ طے کر دیا کہ میری مملکت میں کوئی کبھی کسی رات بھوکا نہیں سوئے گا؟ جملہ سنیے، کہتا ہے 4.5 برس کی حکومت میں، علی کی حکومت میں رات کو کوئی بھوکا نہیں سویا، لیکن تم نے دیکھا کوئی ایسا بادشاہ کہ مملکت میں رعایا کو شیر کیا لیکن خود بھوکا سو گئے؟ دیکھا کوئی ایسا بادشاہ؟ دیکھا یہ ہے 2 جملے لکھ کے بتا دیتا ہے آگے کے باب میں کیا آئے گا۔ اتنی خوبصورت کتاب لکھ کر پبلشروں کے پاس جا کے کہا چھاپ دو۔ ان کا بھائی کون خریدے گا اس کتاب؟ تم عیسائی ہو، انگریزی میں کتاب چھپے گی تو انگریز کیوں خریدیں گے؟ کہا بھائی بس ہم نے لکھی ہے، تم چھاپ کے دیکھو۔ کہا نہیں، ہم پیسہ نہیں لگائیں۔ اب یہ سوچئے کہ یہاں پر جو کتاب چھپتی ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہت چھپ گئی 1000، ورنہ 1000 بھی کم، 500 چھپتی ہے اور بہت کم بکتی ہے، اس لیے کہ پڑھنے والے کم ہیں۔ جارجرداق بیچارہ مولا علی پہ کتاب لکھ کے اداس ہے، کوئی چھاپ نہیں رہا، تو اپنے چرچ میں جا کے بیٹھ گیا۔ ظاہر ہے وہاں سکون ملے گا اس کو اللہ کے گھر میں۔ پادری باہر آیا اور وہ اس کو جانتا تھا، روز تو چرچ جاتا ہی تھا وہ۔ پادری قریب ہے کہ بہت اداس بیٹھے ہو، کیا بات ہے؟ کہ کتاب ایک لکھی تھی لیکن کوئی چھاپنے کو تیار نہیں۔ کہ کیا موضوع ہے تمہاری کتاب کا؟ کہ مولا علی پہ کتاب لکھی ہے۔ کہ یہ تو مسلمانوں کے لیڈر ہیں، جو تم نے لکھی کہاں؟ کہ تو پھر چھپانے میں کیا دیر ہے؟ کہ سب کہہ رہے ہیں کہ کون خریدے گا اور کون پڑھے گا، تم نے ایسے سبجیکٹ کو لیا ہے۔ تو پادری نے کہا پریشان نہ ہو، چرچ کی طرف سے ہم تمہیں پیسہ دیتے ہیں، تم اسے چھپاؤ اور جو کچھ پھر فائدہ ہو تو اس میں سے تم اصل رقم ہماری۔
چرچ کی جو رقم ہے واپس کر۔ وہ گیا اندر چرچ میں اور لا کے اس نے ٹرسٹ کی طرف سے رقم دے دی اور کہا جاؤ کتاب چھپو۔ کتاب چھپی جناب، اور دنیا کی 40 زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، اور اس کے ایڈیشن پہ ایڈیشن، اور جرمن زبان میں، پھر فرینچ زبان میں، اور انگریزی میں کئی بار، اور پھر فارسی میں، پھر عربی میں، پھر یہاں اردو میں ہندوستان میں چھپی، پھر پاکستان میں لاہور میں چھپی، کراچی میں چھپی۔ جب کتاب نجف پہنچی چھپ کر تو اس وقت آیت اللہ محسن حکیم عالم تھے۔ جب انہوں نے کتاب پڑھی تو اپنی درسگاہ میں تمام طلباء کو اعلان کیا کہ جلدی سے جار جوڑ داغ کی کتاب خرید کر سارے بچے پڑھیں۔ تو سب نے کہا ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں، ہم کہاں، کہنے لگے کپڑے اپنے بیچ ڈالو اور کتاب خرید اور پڑھ ڈالو، کپڑے بیچ دو، اپنی اشیاء ضروری بیچ ڈالو، سب بیچ ڈالو، مگر یہ کتاب خرید کے پڑھو۔ آیت اللہ محسن حکیم علی اللہ مقامہ نے فرمایا۔ جب اس کے پیسے آئے وافر مقدار میں اسے فائدہ ہوا تو چرچ کا پیسہ واپس کر دے آیا۔ تو اس نے پادری سے پھر پوچھا کہ آپ نے پیسہ کیوں دیا؟ آپ نے کیوں پیسہ دیا؟ تو پادری نے کہا بھائی ہم کتابیں پڑھتے رہتے ہیں، تو اسلامی کتابیں بھی پڑھتے رہتے ہیں اپنی بھی، تو ہم نے بہت گہرا مطالعہ کیا کہ جب اس ہستی کا دور حکومت آیا عرب میں تو سب سے پہلا پرچم اسلام میں عدل کا اس نے بلند کیا، اور اس نے عیسائیوں کو بلا کر یہ کہا کہ تم پر ہماری مملکت میں نہ ظلم کیا جائے گا، نہ تمہارے چرچ میں آگ لگائی جائے گی، نہ بالجبر کلمہ پڑھوایا جائے گا، تم جاؤ امن سے رہو۔